السلام علیکم جی، اب تک کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق حکومت پاکستان نے پابندی لگا دی ہے یہ جو ہے لبیک کی تنظیم کے اوپر. لبیک پارٹی جو ہے جب یہ سیاسی پارٹی کے طور پر رجسٹر ہوئی تھی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لفظ تھا وہ ان کے نام سے ہٹا دیا گیا تھا. تو یہ لبیک پارٹی جو ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. پابندی لگانے کا جیسے ہم نے گزشتہ ویلاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ یہ بونگا انداز ہے، لہٰذا ان کو بھی پھر لا منسٹری کی طرف سے ایڈوائز آ گئی. شیخ رشید صاحب کو تو وہ حسب سابق حسب روایت کہہ کے مکر گئے، یو ٹرن لے گئے، جو مرضی کہہ دیں. انہوں نے کہا جی ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، ایک ریفرنس جائے گا عدالت میں اور عدالت اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی. عدالت اس کے لیے 6 مہینے لیتی ہے، 6 سال لیتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پی ایم اے کو توال تو اب ڈر کا ہے کہ موجودہ حکومت کے تمام مسائل اور تمام کانٹے جو ہے وہ موجودہ عدالتیں جو ہیں، خاص طور پہ سپریم کورٹ میں ریفرنس جاتا ہے. سپریم کورٹ میں تو بڑے احسن قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے، تو احسن تقویم جو قرآن کے اندر ذکر آیا میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، تو اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے، تو اس لیے تو وہ موجودہ حکومت کا اگر کوئی کیس آ جائے تو باقاعدہ اس کو چون کے تو پھر اس کو ان کو کہتے ہیں بیٹا آپ جو مرضی کریں تو ان کو وہ بھجوا دیتے ہیں وہاں پہ. اس لیے توقع یہی ہے کہ وہاں سے یہ پابندی رہے گی. پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کے اوپر پابندیوں کی ایک تاریخ رہی ہے. جماعت اسلامی پابندی لگتی ہے تو وہ خدمت اسلامی ہو جاتی ہے. اسی طرح نیب پہ پابندی لگتی ہے تو وہ ANP ہو جاتی ہے. کمیونسٹ پارٹی کے اوپر پابندی لگتی ہے تو کمیونسٹ جو ہوتے ہیں وہ پھر ہر پارٹی کے اندر پائے جاتے ہیں اور ہر حکومت کے اندر پائے جاتے ہیں. یہ کمیونسٹ جو تھے یہ کیا پاکستان کے بعد جب ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے تو اس وقت ہمیں بڑا خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ پاکستان میں کوئی انقلاب نہ لے آئے، تو پھر ہم نے ان کی پارٹی کے اوپر پابندی لگا دی تھی. ٹھیک ہے، پروگریسو لوگ تھے، اگرچہ بہت سارے پاکستان کے بہت سارے انیشیٹو میڈیا کے اندر بھی جو ہیں اس وقت کے ان کے پیچھے یہ لوگ نظر آتے، لیکن ہمیں چونکہ خطرہ تھا کہ ہمیں ڈسمینٹل کر دیں گے، کیونکہ اسی آپ ڈسمینٹل کرنا سی نا یہ حکومت اور آپ قبضہ کرنا تھا، تو پھر ان کے اوپر پابندی لگا دی. پاکستان کے اندر سیاسی قوتوں کے اوپر پابندی، سیاسی اور غیر سیاسی قوتوں کے اوپر پابندی لگانے والی جو ہے وہ ایک ہی قوت ہوتی ہے. آپ کہیں گے بھٹو صاحب نے بھی کچھ پارٹیوں کے اوپر پابندی لگائی تھی. یس، بھٹو صاحب نے لگائی تھی، لیکن اس وقت بھٹو صاحب کے پاس ڈوئل چارج تھا. وہ پہلے سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے. کرو نا یاد، تاریخ پوری پڑھیا کرو آؤ. تو اس وقت وہ سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے. یہ پابندیاں لگانے کا جو روایت ہے یا جو قصہ ہے، یہ جو پاورز ہے، یہ ایک ہی جگہ سے پھوٹتا ہے، ایک ہی ذہن کی پیداوار ہوتا ہے اور ایک ہی ذہن سے آتا ہے. پاکستان کے اندر یہ تاریخ جو ہے سیاسی پابندیوں کی یہ کوئی مؤثر نہیں رہی، اور لبیک کے اوپر بھی یہ کوئی تاریخ مؤثر نہیں ہو سکتی. ان کے پاس کاؤنٹر آرگومنٹ ہے بہت زیادہ کہ ہم نے ٹھیک ہے شور شرابہ کیا ہے، کھپ بھی ڈالی ہے اور ڈالیں گے بھی مستقبل میں، لیکن کیا ہم نے اتنی شور شرابہ، اتنی قتل و غارت کری، اتنی بتہ گیری، اتنا لوگوں کو ڈسٹرب کرنا، اور پاکستان کے پورا جو اکنامک نرو سینٹر ہے کراچی، اس کو ہاسٹیج بنا کے رکھنا 30 سال 40 سال. ان کے ساتھ تو آپ ہینڈز ان گلوز تھے. ٹھیک ہے، آپ ہینڈز ان گلوز تھے نا ان کے ساتھ. میں تے مائیا انج مل گئے جی چچ بٹنا دی جوڑی، ان کے ساتھ تو آپ ایسے ملے ہوئے تھے. ٹھیک، بلکہ آپ نے تو بتے کے لیے علاقے بھی مانگے ہوئے تھے، بانٹے ہوئے تھے. یہ وہ کہتے، میں نہیں کہہ رہا، خدا نہ خواستہ نقل کفر نباہد، وہ کہتے جی آپ نے تو اس وقت MQM کے ساتھ بتے کے علاقے بھی بانٹے ہوئے ہوتے تھے. تو ہم گناہگار ہو گئے، اور MQM کے اوپر تو کسی نے پابندی لگانے کی کوشش نہیں کی. ان کو تو آپ ڈباتے رہے، کبھی اس میں سے حقیقی MQM نکال لی، کبھی اس میں سے وہ مصطفیٰ کمال کی پارٹی نکال لی، کبھی جناب وہ جناب اس گھر کی پارٹی، وہ کون سا ہے جی، ناظم آباد والی پارٹی اور فلانی پارٹی، اس طرح کے لاڈ کرتے رہے آپ ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نبی کا نام لیتے ہیں، لوگ کار لوگ. ٹھیک ہو گئے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ نظریہ جو ہے وہ نظریے سے کاؤنٹر ہوتا ہے. یہ بات بہت سارے لوگوں نے لکھی، سنور ہرش نے بھی اپنی کتاب میں لکھی کہ آپ افغانستان کے اندر ہار چکے ہیں. 2008 میں اس کی کتاب آتی ہے اور وہ کہتا ہے آپ افغانستان میں جنگ ہار چکے ہیں، اس کا اعلان ہونا باقی ہے، جتنی مرضی جلدی ہے نکل جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اب آج ہمیں یہ کیلکولیٹ کر کے بتا رہا ہے جو بائیڈن کہ جناب آج سے 10 سال بعد افغانستان کی جنگ کے لیے جو ہم نے قرضے اٹھائے تھے اس کا بوجھ جو ہے وہ $10 کھرب سے اوپر چلا جائے گا، سود اور یہ اور وہ سارا کچھ ڈال کے ہے. وہ آج ہمیں وہ کیلکولیشنیں آئی ہیں جی اس کی ذرا اس طرح کر کے نا $1 ٹریلین سے اوپر چلا جائے گا. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ مطلب کہ یہ خیر کیا چیز ہوتی ہے. تو نظریے کو نظریے سے ہرایا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نظریہ لے کے اٹھے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے بڑا نازک جگہ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے. کوئی بھی شخص جو ہے وہ
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کے حوالے سے کمپرومائز نہیں کر سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایسوسیٹ سمجھتا ہے۔ جتنا مرضی فاسد سے فاسد مسلمان بھی ہو، وہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ ایسوسیٹ سمجھتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر، اس صورتحال میں جو ہے کاؤنٹر نریٹو کون تیار کرے گا؟ کاؤنٹر نریٹو مولوی تیار کرے گا جو ان کا ہے۔ اب مولوی کو کیا نظر آتا ہے؟ مولوی کو نظر آتا ہے کہ پہلے تو یہ خادم سعد رضوی کی باری ہے، اور سعد رضوی کے بعد پھر اگلی باری میری بھی، کیونکہ میں بھی وہیں پہ بیٹھا ہوں جہاں پہ یہ بیٹھا ہوں۔ تو لہٰذا مولوی صاحب جو ہیں وہ جماعت اسلامی ہو، اور جماعت اسلامی آپ کو پتہ ہے کراچی جماعت اسلامی جو ہے وہ نظریاتی حوالے سے کے پی کے جماعت اسلامی اور پنجاب جماعت اسلامی سے ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ یہ ذرا پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ کراچی والے ذرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، انہیں مار بہت پڑی ہے نا فوج کے ہاتھ۔ وہ تو البدر الشمس کے بھی باقیات جو تھے وہ بچ بچا کے کراچی پہنچے تھے نا، جو یہ کہتے تھے کہ یار آپ ہتھیار سٹن گئے تھے ہمیں بتایا ہی نہیں۔ وہ یار جب تم سرنڈر کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے بچوں کو بھی بتا دیتے، وہ کیوں کاٹے جاتے ہیں وہاں پہ ہر گلی محلے کے اندر لٹا کے؟ ٹھیک ہے نا، وہ ان کا یہ شکوہ ہے، تو وہ تلخ ہے۔ ان کا ذرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس ہوتا تو وہ آ گیا نا جی، وہ جماعت اسلامی کی مرکزی قیادت نہیں اتری، حافظ نہیں وہ رحمان صاحب نے چھال ماری کہ جناب لبیک، انہیں پتا ہے کہ اگلی پاری ہماری ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ ہاں اچھا، اس کے علاوہ جتنوں نے بھی آپ جے یو آئی دیکھ لیں، جے یو آئی کود پڑی اس کے اندر۔ اگرچہ ایک طبقہ فکر کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ڈالا ہوا دانا ہے اور اس کو نہیں چگنا چاہیے، اس گند میں نہیں کودنا چاہیے، لیکن وہ کودے۔ اور سب سے بڑی جو بات ہوئی ہے وہ والی بات ہوئی ہے جو جسے کہنا چاہیے جو تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس نے کر دیا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کا ایجنڈا جو ہے ہمیں یہاں پہ دہرانے کی ضرورت نہیں، وہ آن لائن سب کچھ دستیاب ہے، اور وہ تو یہ بھی گارنٹی کرتے ہیں نا کہ آپ پاکستان میں جہاں پہ بھی ہیں، اگر آپ گھر میں ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے لوگ آ کے ڈی ایچ ایل لاہور میں بھی آپ کو ٹریننگ دے کے جائیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ آپ صرف ہمیں کنسنٹ دیں یہاں پہ کہ آپ یہ ٹریننگ لینا چاہتے ہیں۔ جی یہ میں نے ویسے ہی کہہ دیا، وہ آن لائن سب کچھ دستیاب ہے جی ان کی طرف سے، میں تو کبھی کھولتا بھی نہیں ہوں کہ ہمیں کبھی اس کے کیشے میں سے کوئی ایسی لائن نکل آئے تو ہمیں کو رگڑ دے پکڑ کے۔ ٹھیک، اینی ہاؤ، اس میں جو انٹرسٹنگ بات پتہ چلی ہے، سعید چودھری صاحب نکال کے لائے ہیں، اگر آپ نے سعید چودھری صاحب سے نہیں سنی تو میرے سے سن لیجیے۔ وہ یہ ہے کہ حکومت کے 2 وزراء نے، شیدہ ٹلی اور وہ جو بونگا مولوی ہے مذہبی امور کا منسٹر ہے، وہ جو حج کے پیسے کھا گیا یار، اور یار اس نے آتے ہی بلڈنگ اپنے ایک دوست کو الاٹ کروا دی تھی، وہی کرپٹ مولوی جو ہے، وہ جو مذہبی امور کا مولوی ہے۔ ان دونوں نے اور یہ مقبول جان صاحب کو کہا کہ ہمیں سعد رضوی سے ملا دیں اور اس سے کہیں ہماری بات مانیں۔ تو اور یہ صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیے، میں اسے اپنے گھر بلا لیتا ہوں، برخوردار ہے اپنا، ان کے والد صاحب سے بڑی یاد اللہ رہی ہے۔ تو اور یہ صاحب نجی محافل میں بیٹھ کے تو دوستوں کو بتایا کرتے ہیں کہ کتنی قربت تھی ان کی، اور اس جب وہ زندہ تھے خادم حسین رضوی صاحب مطلع علیہ، تو اس وقت بھی بتایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے سعد کو کہا کہ وہ برخوردار بچوں کی طرح ہے سعد اور یہ صاحب کے، انہوں نے ان کو طلب فرما لیا۔ اب سعد صاحب جو ہیں وہ اور یہ صاحب کے گھر میں آ گئے ہیں، وزراء صاحب جو ہیں وہ فون پہ ٹہلا رہے ہیں کہ بس ہم پہنچ رہے ہیں، ہم پہنچے، ہم آ رہے ہیں، ہم راستے میں، ٹریفک پھنس گئی۔ ان دی مین وائل وہ جو رحیم اسٹور کے مالک ہیں ان کا کورونا سے انتقال ہو گیا تھا، اور ان کا جنازہ تھا اور سعد نے وہ جنازہ پڑھانا تھا کیونکہ مرحوم کی وصیت تھی، تو لہٰذا سعد نے کہا کہ جی وہ میں جنازہ پڑھا کے واپس آ رہا ہوں، آپ ان کو ذرا انگیج رکھیے گا۔ اب سعد صاحب جنازہ پڑھانے گئے، جنازہ پڑھا کے وہاں سے باہر نکلے ہیں تو پکڑ لیے گئے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ جس شخص نے ان کو پکڑا ہے وہ مسلسل ان کی مانیٹرنگ کر رہا تھا، اور اس نے چارے کے طور پہ استعمال کیا اوریہ مقبول جان صاحب۔ اوریہ مقبول جان صاحب آپ کو استعمال کیا گیا ہے، اور ایسے بندے کو ہرٹ ہونا چاہیے، اور آپ کو بھی ہرٹ ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ ہینڈ ہوا ہے، اور سعد کو گرفتار کر کے لے جایا گیا۔ اور جس شخص نے بھی یہ کارروائی کی ہے، جس نے بھی کی ہے، وہ اس ملک کے اندر امن کا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، اس ایشو کو بڑے احسن طریقے سے نپٹایا جا سکتا تھا، اور اب بھی یہ ایسے ہی نپٹے گا۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر قرارداد آئے گی، وہ قرارداد منظور ہوگی، اور یہ سارا معاملہ جو ہوگا یہ ہم OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہے، یا معتمر عالم اسلامی اس کو کہتے ہیں ہم، اس کو بھیجا جائے گا کہ بھائی جان یہ پورے امہ کے لیول کے اوپر اس کو ٹیک اپ کیجئے، یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے۔
پاکستان اکیلا اس وقت اتنا مؤثر نہیں ہو سکتا جس طرح سارے مسلم ممالک ہو سکتے ہیں. یہ اسی بھی رستے پہ جانا ہے, یہ تو ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن کون تھا جس کو رمضان سے پہلے جو تھی وہ آگ لگانے کی جلدی تھی, اور یہ جو چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کچھ جو 4 دن کے لیے کچھ جو امن ہے اور سیاسی عمل ڈسٹریکٹ ہو, اور یہ جو فرقہ وارانہ عمل ہے اس کا آغاز ہو, یہ کون سے ایلیمنٹ ہیں؟ جو بھی ہیں وہ حکومت کے اندر سے آپریٹ کر رہے ہیں. آخری فکرے پہ غور کا طالب ہوں, مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ایڈریس لکھا ہوا ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.